حج اور عمرہ کیا ہے؟ یہ دونوں بنیادی طور پر خانہ کعبہ کے وزٹس ہیں، اور یہ سلام پیش کرنے کے لیے ہیں ابراہیم اور آل ابراہیم کو۔ حضرت حاجرہ سلام علیہا، حضرت ابراہیم کی اہلیہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، اب وہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ اب ہر شخص کے جو عمرہ کرنے کے لیے جائے گا اس پر یہ لازم کیا گیا، یہ حج کے ارکان میں سے ہو گیا، یہ عمرے کے ارکان میں سے ہے کہ آپ طواف بھی کریں گے اور ساتھ سعی بھی کریں گے، اور پھر بالکل اسی طرح کریں گے جیسے حضرت حاجرہ نے کیا تھا۔ یہ جب وہ نیچے پہنچتی تھی ذرا تیز ہو جاتی تھی، اور ساتھ ہی وہاں پر وہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیکھتی رہتی تھی۔ ہمیں بھی کیا حکم ہے کہ تم صحیح کرتے ہوئے وہ جو نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سبز لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، اس کے درمیان ذرا دوڑ کر اور ذرا ادھر منہ کر کے وہاں سے گزرو، کیوں کہ یہاں میری بندی تھی کہ جو اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں ماری ماری پھری تھی، تم بھی ذرا مارے میرے پھرو۔ پھر اگر کوئی لاجک تلاش کریں حج کی پوری عبادت کا تو اب وہ کوئی لاجک نہیں ملے گا، سوائے اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ احرام آپ 8 تاریخ کو باندھیں گے خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے، پھر وہاں سے آپ منی چلے جائیں گے اور رات وہاں قیام کریں گے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد آپ وہاں سے عرفات کی طرف سفر کریں گے۔ اب چونکہ رش بہت زیادہ ہو گیا، اب علماء نے اجازت دے دی ہے کہ ظاہر ہے اتنے لاکھوں افراد کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے، تو پھر وہ 8 تاریخ کی رات ہی کو بسیں جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے انہیں کئی چکر لگانے ہوتے ہیں، ایک پھیرا چھوڑ کے پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، لیکن آپ وہاں چلے جائیں گے عرفات، اور عرفات میں حاضری خاص ہے کہ 9 ذی الحج کو حج کی نیت کے ساتھ، نوٹ کرتے جائیں، 9 ذی الحج کو حج کی نیت کے ساتھ اور حج کی یونیفارم میں، وہ احرام باندھا ہوا، مرد بھی عورتیں بھی، یعنی عورتوں کا احرام ان کے اپنے کپڑے ہیں لیکن باقی پابندیاں ان پر لاگو ہو جائیں گی احرام کی طرح۔ تو حج کی یونیفارم میں حج کی نیت کے ساتھ 9 ذی الحج کو عرفات میں حاضر ہونا۔ کب؟ وقت بھی متعین ہے کہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں حاضری دے دیں گے تو حج کا بڑا رکن جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ فار ون ریزن اور دی ادر، کسی بھی وجہ سے آپ 9 ذی الحج کو حج کی نیت کے ساتھ اور احرام کے ساتھ وہاں نہیں پہنچے، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ یعنی باقی سارے ارکان جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ اپنی جگہ سے نہیں بدل سکتا۔ یہ حج کا سب سے بڑا رکن کہلاتا ہے کہ 9 ذی الحج کو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک احرام کے اندر حج کی نیت کے ساتھ حاضری۔ پھر نارملی حکم کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایز سون ایز پاسبل اس کو ادا کرو، اور ہم اپنی مساجد میں دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر مغرب کی اذان تو بس ختم ہوتی ہے، پہلے تو ہوتا تھا کہ لا الہ الا اللہ حقیقی ہوتا ہے اور فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی تھی۔ اب ذرا ٹرینڈ آیا ہے کہ 2-3 منٹ کا وقفہ دے دیتے ہیں، لیکن زیادہ پھر بھی نہیں۔ اہل حدیث مساجد میں رمضان میں ہم 20 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں کہ جی افطاری کر کے کھانا وانا کھا کے آ جائیں، لیکن وہاں کیا ہے؟ اب 9 ذی الحج کو آپ کو اگر آپ حج کر رہے ہیں تو آپ کو اگرچہ غروب آفتاب وہیں پر ہو گیا آپ کو عرفات میں، لیکن آپ کو مغرب کی نماز وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں، بلکہ آپ وہاں سے چل پڑیں گے غروب آفتاب کے بعد،
اور پھر مزدلفہ پہنچ کر آپ جو ہیں وہ دونوں نمازیں اکٹھی ادا کریں گے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ پھر وہی بات کہ عام حالات میں مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کا حکم ہے، لیکن وہاں کیا ہے کہ جلدی الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ 3 میل کا فاصلہ ہے عرفات اور مزدلفہ کا، اب بس پر آئیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے، لیکن بسیں کون سی فوراً چل پڑتی ہیں، اتنا رش ہوتا ہے جس کو کوئی عادی نہیں ہے۔ اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے وہیں کھڑے رہیں ایک ہی جگہ پر، ٹریفک بلاک ہوگی۔ لیکن آپ نے مغرب اور عشاء مزدلفہ آ کے پڑھنی، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے جس طرح ہو سکے، لیکن وہاں آپ سو سکتے ہیں، لیکن وہ احرام کی پابندیاں نہیں توڑ سکتے۔ پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ کو جانا ہے منا، یہ پھر 3 میل کا فاصلہ ہے، یعنی مزدلفہ سے منا 3 میل۔ اب وہاں جا کر 2-3 کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جو بڑا جمرہ ہے شیطان کا بڑا، وہ جو پلر ہے، آپ نے اس کو جا کر 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور وہاں سے واپس آ کر آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کر کے آپ نے احرام کھول دینا ہے اور غسل کر لینا ہے، میل کچیل صاف کر لینی ہے، اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر اب آپ نے جانا ہے طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ میں جا کے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے وہاں جا کر طواف کرنا ہے، پورے وہی 7 چکر۔ اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے، وہی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 آپ نے چکر پورے کر لینے، اور اس کے بعد واپس آپ نے منا آ جانا۔ منا آ گئے، اب رات بھر آپ نے وہیں گزارنا ہے، اور پریفریبلی آپ نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اور دینی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، دین کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی ویسے گفتگو کرنا حرام نہیں ہے، لیکن زیادہ ریکمینڈڈ نہیں۔ پھر زوال کے بعد آپ نے جا کر پھر جانا ہے جمرات پر، اور تینوں جو جمرات ہیں ان پر آپ نے کنکریاں 7 مارنی ہیں اور واپس آ جانا ہے۔ پھر آپ نے قیام کرنا ہے وہیں پر، اور پھر 12 ذی الحج کو، تیسرا دن جو ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پھر وہی زوال کے بعد کنکریاں مارنی ہیں، اور اس پر آپ چاہیں تو اپنا حج ختم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو 1 دن اور منا میں قیام کر سکتے ہیں، لیکن اگر منا میں 1 روز قیام کریں گے مزید تو وہ پابندیاں برقرار رہیں گی۔ پھر آپ کا جو حج ہے وہ اگلے دن ختم ہوگا جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد۔ یہ حج ہے۔ اس میں وہی کہ ٹائم کے لحاظ سے وہ 9 ذی الحج کی حاضری عرفات میں وہ تو مسٹ ہے اسی ٹائم پر، باقی قربانی لیٹ ہو سکتی ہے، اور طواف زیارت لیٹ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر خواتین کو یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ اگر ناپاکی ہو جائے تو پھر وہ ہر مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتی، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پوسٹ پون ہو جائے گا، طہر پر جا کر پھر وہ کریں گی۔ یہ ساری پرابلمز اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ 9 تاریخ کی عرفات کی حاضری جو ہے وہ مسٹ ہے زوال سے لے کر غروب آفتاب۔